بائبل میں جینوسائڈ اور ایتھنک کلینزنگ کی نا بہت زیادہ باتیں ہیں. ٹھیک ہے, تو آج ہم ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جینوسائڈ اور ایتھنک کلینزنگ بائبل میں کیسے ہے اور کیا سلسلہ ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو جی یہ میں نے اب آپ کو پہلے وہ سب سے جو بات تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پرومس لینڈ جو ہے وہ کیسے کی گئی ابراہیم کے ساتھ. ٹھیک ہے, وہ یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے, یہ جینیسس کا چیپٹر ہے جی 15, اس کی 18 سے 21 آیتوں میں کیا لکھا ہوا ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے یہاں پہ آن دیٹ ڈے the Lord made a covenant with Abraham and said, اور خدا نے اس دن ابراہیم سے ایک وعدہ کیا اور کہا to your descendants, تیری اولاد کو I give this land, میں یہ زمین دیتا ہوں, from the river of Egypt to the great river the Euphrates, یعنی مصر میں موجود دریا سے دریائے عرفات تک, the land of the Canaanites, یعنی اب خدا کہہ رہا ہے کہ میں تجھے یہ زمین دے رہا ہوں مگر ادھر لوگ رہتے ہیں. آپ شروع سے دیکھ لیں گے چیز کتنی غلط ہے. the land of Canaanites, Kenizzites, Kadmonites, Hittites, Perizzites, Rephaites, Amorites, Canaanites, Girgashites اور Jebusites. تو یہ کتنے قسم کے ڈفرنٹ لوگ تھے جن کو کہتا ہے کہ میں زمین ان کی تجھے دوں گا. ٹھیک ہے, ابراہیم سے خدا یہ وعدہ کر رہا ہے بائبل میں, اور ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک فکشنل وعدہ ہے, یہ کوئی سچا وعدہ نہیں ہے, کیونکہ بائبل کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں یا پوری بائبل وہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہی ہے نا, اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو اس کی کوئی سائنٹیفک آرکیولوجیکل ویلیڈیٹی تو ہمیں اس کلیم کی کوئی ملتی نہیں ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ مذہبی طرح کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ویلیڈیٹی کافی ہے کہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر. جیسے مسلمان یہ سمجھتے ہیں قرآن میں فلاں بات لکھی ہے تو وہ سچ ہوگی, جیسے ہندو سمجھتے ہیں کہ ان کی ہندو اسکرپچر میں فلاں بات لکھی ہے تو وہ سچ ہوگی. کوئی بھی مذہب کا شخص ہمیشہ ایسے ہی سوچتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے پاس جو جینیسس ہے بائبل کی پہلی کتاب, جو یہودیوں کی کتابیں ہیں, یہ تورا ہے. ٹھیک ہے, جینیسس تورا کی پہلی کتاب ہے, تورات کی, تو اس کے اندر 18 سے 21 آیتوں میں یہ لکھا ہے. اب ایتھنک کلینزنگ کی کا ذکر بار بار, ٹھیک ہے, ڈیوٹرانومی میں, جاشوا میں, اور جو ہے سیموئل کی کتابوں میں بار بار آتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آتا رہتا ہے. اور یہ ایتھنک کلینزنگ کن کی, ایتھنک کلینزنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ پہ جائیں, جو کالونسٹ ہوتا ہے نا وہ ایتھنک کلینزنگ کرتا ہے. کہ آپ جیسے گورا گیا ساؤتھ افریقہ میں لوگ پہلے رہتے تھے, اس نے انہیں مار کے یا ڈرا کے وہاں سے بھگا دیا اور خود اس جگہ پہ رہنے لگا, اور جو لوگ وہاں کے ٹرو انہیبیٹنٹس تھے وہ بےچارے اب در بدر پھرنے لگے. تو ڈیوٹرانومی کا چیپٹر 7 جو ہے وہ ایتھنک کلینزنگ کی کیسے بات کرتا ہے. When the Lord your God brings you into the land you are entering to possess and drives out you before many nations, یعنی جب خداوند تیرا خدا تجھے اس زمین میں لے جائے گا جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کیا ہے, تو تیرے سامنے بہت سی قومیں ہوں گی جنہیں وہ نکال دے گا. The Hittites, ہتی, Girgashites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, Jebusites, 7 nations larger and stronger than you, یعنی کہ 7 قومیں جو تم سے بڑی ہیں اور تم سے طاقتور ہیں, انہیں خدا نکال دے گا. ٹھیک ہے, اب یہ بات جو ہے نا ڈیوٹرانومی کی کتاب اصل میں ایک فرضی باتیں ہیں نا, یہ ساری یہ کوئی سچی باتیں تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, پھر آگے کیا کہتا ہے, and when the Lord your God has delivered them over to you and you have defeated them, then you must destroy them totally. اور جب تم ان کو شکست دے چکو اور خدا انہیں تمہارے ہاتھ میں کر دے تو تم انہیں تباہ کر دینا. Make no treaty with them and show them no mercy. ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرنا اور ان پہ کوئی رحم نہیں کھانا. Do not intermarry with them, ان کے ساتھ شادیاں نہ کرنا. Do not give your daughters to their sons or take their daughters for your sons. نہ اپنی بیٹیاں ان کو دینا اور نہ ان کی بیٹیاں لینا. بیٹی روٹی کا رشتہ نہیں رکھ سکتے بھائی آپ. ٹھیک ہے, for they will turn your children away from following me to serve other gods. کہ کیا ہوگا کہ جی وہ تمہارے بچوں کو اپنے دیوتاؤں کی پوجا پہ لگا لیں گے. And the Lord's anger will be burn against you and will quickly destroy you. اور خدا کا غصہ تمہارے پہ بھڑکے گا اور تمہیں جلا دے گا اور تمہیں تباہ کر دے گا. This is what you are to do to them. اور تم ان کے ساتھ ایسا کرنا. Break down their altars. ان کے مطلب مندر تباہ کر دینا. الٹر کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ سیکریفائس کیا جاتا ہے ٹیمپل کے اندر. Smash their sacred stones. اور ان کے مقدس پتھروں کو توڑ دینا. Cut down their Asherah poles.
اور आशरा जो देवी थी उसके पोल्स हैं उनको तोड़ देना, एंड बर्न देयर आइडल्स इन फायर, और उनके बुतों को आग में जलाना। हाँ तो मेरे हिंदुत्ववादियों कुछ याद आया? ठीक है, आप जिस बात पे बड़े रोते हो ना, वो बात तो यहूदियों की किताबों में भी लिखी हुई है। ठीक है, फॉर यू आर अ पीपल होली टू योर लॉर्ड, क्योंकि तुम तुम्हारे खुदा के पाक लोग हो। The Lord your God has chosen you out of all of these peoples on the face of earth to be his people, his treasured possession. तो खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुम्हें दुनिया की सब चीजों में से चुन लिया, तुम उसके लिए सबसे कीमती खजाना हो। अच्छा जी, तो मसला यह है कि यहाँ पे उनकी जमीनों से निकालने की बात हो रही है और उनको कोई रहम ना करने की बात हो रही है, उनको कत्ल करने की बात हो रही है। मगर बहुत से लोग जो हैं वो इस वाले पैसेज को ना कहते हैं नहीं यहाँ पे सिर्फ निकालने की बात हो रही है, यहाँ पे कत्ल करने की बात नहीं हो रही। ठीक है, मगर आगे फिर ऐसे पैसे जाते हैं जिनमें कत्ल की बात हो रही है। जैसे ये इसी चैप्टर की अगली आयतों में हम जा रहे हैं, सॉरी 10वीं आयत में क्या आता है, व्हेन यू मार्च अप टू अटैक अ सिटी, जब तुम किसी शहर पे के खिलाफ चढ़ाई करो, ठीक है, और उस पर हमला करना चाहो, मेक इट्स पीपल एन ऑफर ऑफ पीस, तो उसके लोगों को ये ऑफर दे दो कि हमारे साथ अमन कर लो। इफ दे एक्सेप्ट एंड ओपन देयर गेट्स, और अगर वो तुम्हारी अमन की ऑफर को मान जाएं और अपने दरवाजे खोल दें, ऑल द पीपल इन इट शैल बी सब्जेक्ट टू फोर्स लेबर एंड शैल वर्क फॉर यू, तो उस शहर में जितने भी लोग होंगे वो क्या बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। ठीक है, और तुम्हारे लिए काम करेंगे। ठीक है, इफ दे रिफ्यूज टू मेक पीस दे एंगेज यू इन द बैटल ले सीज टू द सिटी, और अगर वो तुम्हारे साथ अमन का मुआहदा करने से इनकार कर दें तो तुम उनके साथ क्या कर लेना, उनके साथ जंग करो और उनके शहर पे को सीज करो, उसका मुहासरा कर लो। When the Lord your God delivers it into your hand, और जब खुदावन तुम्हारा खुदा वो शहर तुम्हारे हाथ में कर दे, put to the sword all the men in it, जितने भी मर्द उस शहर में हैं उन सब को तलवार से कत्ल कर दो। As for women, the children, the livestock and everything else in the city, और सारी औरतें, सारे बच्चे और सारे जानवर और शहर की बाकी तमाम चीजें, यू मे टेक दीज एज प्लंडर फॉर योरसेल्फ, माले गनीमत के तौर पे भाई तुमने ले लेना वो सब कुछ, औरतें भी और बच्चे भी और शहर की हर चीज माले गनीमत है। ठीक है, ये भाई तौरात है ये। ठीक है, तौरात की किताब डिट्रोनोमी है, उसका चैप्टर 20 है और उसकी वर्स नंबर कितनी है भाई, 14। ठीक है जी, एंड यू मे यूज द प्लंडर द लॉर्ड योर गॉड गिव्स यू फ्रॉम योर एनिमीज, तो तुम उस माले गनीमत को इस्तेमाल करो जो खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे दुश्मनों से लेकर तुम्हें दे दिया। दिस इज हाउ यू आर टू ट्रीट ऑल द सिटीज, तुम्हें हर शहर के साथ यही सलूक करना है। ठीक है, दैट आर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम यू एंड डू नॉट बिलोंग टू द नेशंस नियर बाय। ठीक है, तो सारे शहर जो के आसपास के हैं वो उनके साथ तुमने ये सलूक करना है। सिर्फ कुछ ऐसी कौमें थी जिनको रहने की इजाजत दी गई थी, जैसे इस्माइल के बेटों को, यीशु के बेटों को इजाजत दी गई थी रहने की। ठीक है, मगर बाकी की वो कौमें जिनका पीछे हम जिक्र कर रहे हैं इसी चैप्टर में, उनके शहरों के साथ ये सलूक करने के लिए कहा गया था। ठीक है, मगर कुछ शहरों के लिए फिर स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी थी, जैसे कि वो सिंपल है। ठीक है, अच्छा फिर अब आगे देखना, however in the cities of the nations that your Lord God is giving you as an inheritance, ठीक है, मगर वो 7 कौमें जिनके शहर खुदा तुम्हें मिरास के तौर पे दे रहा है, एज ए इनहेरिटेंस तुम्हें दे रहा है, डू नॉट लीव अलाइव एनीथिंग दैट ब्रीथ्स, यानी पीछे जो 7 कौमों की हमने बात की थी, अमोराइट, जर्जेसराइट, जो जज़ोबाइट, वो सब के सब जो हैं, उन 7 कौमों की शहरों पे जब भी तुम हमला करो तो उनमें से किसी एक चीज को भी जिंदा नहीं छोड़ना, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय देम, the Hittites, the Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites and Jebusites, इन सब को तुमने A to Z खत्म कर देना है, कुछ छोड़ना ही नहीं है, कुछ बचना ही चाहिए उनका। As the Lord your God has commanded you, जैसा कि तुम्हारे खुदा ने तुम्हें हुक्म दिया। Otherwise they will teach you to follow all the detestable things they do in worshipping their gods, वरना वो तुम्हें वो सारी बातें सिखा देंगे, वो सारे नफरत अंगेज काम सिखा देंगे जो वो अपने खुदाओं की पूजा में करते हैं। एंड यू विल सिन अगेंस्ट द लॉर्ड योर गॉड, और तुम अपने खुदा के खिलाफ गुनाह कर बैठोगे। अच्छा जी, देखते जाएं हम। व्हेन यू ले सीज टू अ सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम फाइटिंग अगेंस्ट इट टू कैप्चर इट, डू नॉट डिस्ट्रॉय द ट्रीज। अब इस्लाम में भी आता है जी, हजरत मोहम्मद ने कहा था जी दरख्त ना
تباہ کرنا. اب دیکھیں یہاں پہ بھی درخت تباہ کرنے کی کیا بات ہے. یہ اسلام کی لائنز جو ہے نا یہودیت سے بہت ملتی ہیں. ٹھیک ہے کہ جب تم ایک شہر کا محاصرہ کرو اور بڑے عرصے تک, اور تم اسے لڑنے کے بعد اس پہ قبضہ کر رہے ہو, ڈو ناٹ ڈسٹرائے ٹریز, کہ اس کے درختوں کو مت کاٹنا, بائی پوٹنگ این ایکس ٹو دیم بیکاز یو کین ایٹ دیئر فروٹ, کیونکہ تم ان کا پھل کھا سکتے ہو. ڈو ناٹ کٹ دیم ڈاؤن, انہیں مت کاٹنا. آر دا ٹریز پیپل, کیا یعنی اب آپ یہ دیکھیں کتنی مزاحیہ بات ہے خدا نے, یا مزاحیہ کیا, کتنی سیڈ بات ہے. خدا کہتا ہے کہ تم انسانوں کو کاٹ سکتے ہو, درختوں کو نہ کاٹنا, کیونکہ درخت تو انسان نہیں ہوتے نا. خدا کہہ رہا ہے درختوں کو مت کاٹنا کیونکہ درخت انسان نہیں ہوتے. اچھا جی, یہ خدا ہے کہ شیطان ہے؟ پھر مجھے بتائیں. دیٹ یو شوڈ بسیج دم, ٹھیک ہے, اور کیا وہ انسان ہے کہ تم ان کا محاصرہ کرو. However, you may cut down trees that you know are not fruit trees and use them to build siege works until the city at war with you falls. اور جب تم اس کے درختوں کو نہ کاٹنا, مگر ہاں تم ایسے درختوں کو کاٹ سکتے ہو جن پہ فروٹ نہیں لگتا, اور تم انہیں یوز کر کے سیج ویپنز بنا سکتے ہو اس شہر کو فتح کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیوٹرانومی کا چیپٹر 20 ہے. ٹھیک ہے, پھر جیریکو ایک سٹی تھا. جیریکو دنیا کی سب سے پرانی انہیبیٹڈ سائٹ ہے. ٹھیک ہے, 7,000 سال پہلے جیریکو میں پہلے نشان ملتے ہیں رہنے کے, اور آج تک وہ کنٹینیوسلی انہیبیٹڈ پلیس ہے. تو ڈسٹرکشن آف جیریکو جو ہے وہ بھی آتی ہے بائبل کے اندر. ٹھیک ہے, اور ڈسٹرکشن آف جیریکو جب ہوئی تھی تو اس کے اندر کیا تھا کہ یشوا جو تھا نا, جو بائبل کے مطابق وہ ہے, جو کہ جوشوا کی کتاب ہے اس کے اندر, تو جوشوا کے اندر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جاتے ہیں بنی اسرائیل, اور وہاں پہ اس شہر کے اندر پہلے ہی اپنے جاسوس بھیجتے ہیں. تو اس شہر کی دیوار کے ساتھ ایک پراسٹیٹیوٹ رہتی ہوتی ہے جس کا نام راہب تھا. ٹھیک ہے, اس پراسٹیٹیوٹ کے پاس یہ جاتے ہیں اور جاسوسی کرتے ہیں پوری وہاں سے. پھر وہ جاسوس واپس آتے ہیں, پھر یہ پلان بناتے ہیں اس پہ حملہ کرنے کا. پھر خدا کی ہیلپ سے کیا ہوتا ہے, جیریکو کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں, اور جیریکو کی دیواریں ٹوٹنے کے بعد جیریکو سٹی کے اندر یہ پورا جینوسائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اس شہر میں سے کسی ایک بھی چیز کو, کوئی وہاں پہ کتا یا بلی بھی ہے نا, اسے ان کو زندہ چھوڑنے کا حکم نہیں تھا, ہر ایک کو مارنا تھا. تو سب لوگوں کو فال آف جیریکو کے بارے میں آپ خود گوگل کیجئے گا, آپ کو سارا پتہ لگ جائے گا, بائبل کے ریفرنس بھی پتہ چل جائیں گے. بہت لمبا ہو جانا ہے اگر میں نے اس کو بھی بتانا یہاں پہ بیٹھ گیا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سب کچھ کیا گیا, بائبل کے مطابق لکھا گیا. ٹھیک ہے, پھر داؤد سے پہلے جو اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا وہ ساؤل تھا. ٹھیک ہے, اور ساؤل کو پہلا سیموئل کی جو فرسٹ بک ہے اس کا چیپٹر 15 ہے, اس کے اندر ساؤل کے بارے میں کیا لکھا ہے. Saul is commanded by God through Samuel to completely destroy Amalekites. Amalekite اب لوگ تھے جن کو خدا نے کہا تھا کہ ان کو مار دے, سب کچھ ختم کر دے, ان کے بچے عورتیں سب مار دے, including all people and livestock, یعنی سب انسانوں اور جانوروں سمیت, as divine retribution for opposing the Israelites when they come out of Egypt. تو کیونکہ Amalekites نے نا اسرائیل کو رستہ نہیں دیا تھا جب وہ مصر سے نکل کے آ رہے تھے. Saul defeats the Amalekites but spares the king. تو ساؤل جو تھا اس نے Amalekites سے لڑائی کی, اور اگاگ جو ان کا بادشاہ تھا نا اس کو اس نے بخش دیا. And the best of livestock, اور جو اسے اچھے لگے جانور اس نے وہ بھی بخش دیے, اس نے اپنے لیے رکھ لیے. Claiming they were to be sacrificed to God, Samuel rebukes him again, declaring that God values obedience over sacrifice and informs Saul that God has rejected him as king. تو پھر خدا نے اس بات پہ کہ اس نے چند جانور اور ان کے بادشاہ کی جان کیوں بخش دی, یعنی اس کو عورتوں بچوں اور سب کے ساتھ مارا کیوں نہیں Amalekites نے, تو کیا کرتا ہے جی, خدا ساؤل کو بادشاہت سے ہٹا دیتا ہے اور داؤد کو بادشاہ بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ وجہ ہوتی ہے داؤد کے بادشاہ بننے کی اور اس کے ہٹنے کی. پھر پھر کرسچن اور جوز یہ کہتے ہیں کہ بائبل میں ایک ایکسکیوز ایک جو دیتے ہیں کہ جو کنگز تھے ناردرن کران کے, انہوں نے پہلے بنی اسرائیل کے ساتھ لڑائی شروع کی تھی. ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اصل میں یہاں پہ آئی تھنک کہ یہ جوشوا کا چیپٹر 11 ہے. ٹھیک ہے, اس کی ورسز ہیں, یہ میں یہاں پہ لکھنا بھول گیا ہوں اصل میں. ٹھیک ہے, تو اب اس میں یہ تھا کہ 7 قوموں کے بادشاہ جو تھے نا ان سے لڑنے آ گئے تھے, کیونکہ اب ظاہری بات ہے کہ یہ ان کی لینڈ پہ انویڈ کر رہے تھے تو وہ ان سے لڑنے آ گئے تھے. پھر ان سب کو قتل کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا تھا کہ انہوں نے ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا تھا. ٹھیک ہے. تو اب جوشوا کا جو ناردرن کنگز تھے کنعان کے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے. اب ہوا کیا تھا ان کے ساتھ یہ دیکھ لیں ہم یہاں پہ. جوشوا کا چیپٹر 11 اس کی ورسز 19 to 20. اس کے اندر کیا لکھا؟ دیر واز ناٹ اے سٹی وچ میڈ پیس ود دا سنز آف اسرائیل ایکسپٹ دا ہیوائٹس living in Gibeon. They took them all in battle, for it was the Lord to harden their hearts. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہوں کے دل بھی خدا ہی سخت کر رہا تھا کہ وہ نہیں جا رہے تھے جگہ چھوڑ کے. اگر خدا کا دل نہ سخت کرتا تو وہ جگہ چھوڑ کے چلے جاتے اور وہ قتل نہ ہوتے. ٹھیک ہے. یعنی ایک طرف بائبل یہ بتا رہی ہے کہ قصور ان بادشاہوں کا تھا، اور دوسری طرف کہہ رہی ہے کہ خود ہی سخت کر رہا تھا خدا ان کے دل. ٹھیک ہے. جیسے فرعون کا دل وہ خود سخت کر رہا تھا. ٹھیک ہے. ٹو میٹ اسرائیل ان دا بیٹل ان آرڈر دیٹ ہی مائٹ اٹرلی ڈسٹروائے دم. اور خدا ان کے دلوں کو سخت کر رہا تھا کہ وہ اسرائیل کے خلاف جنگ کریں اور خدا جو ہے انہیں مکمل طور پر ڈسٹروائے کر دے بیٹل. ٹھیک ہے. دیٹ دے may receive no mercy، اور ان پہ کوئی رحم نہ ہو. بٹ دیٹ ہی might destroy them، اور خدا انہیں تباہ کر دے. جسٹ ایز دا لارڈ had commanded Moses، اور جیسا کہ خدا نے موسیٰ کو حکم کیا تھا کہ ان کو بالکل نیست و نابود کر دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے. تو اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اس طرح کی ریلیجس موٹیویشن جو ہے وہ کسی کو کیا دے گی؟ جب خدا نے ان سب چیزوں کو خود جسٹیفائی کر رکھا ہے، مجھے بتائیں کہ انسان کے دل میں رحم کیسے آئے گا؟ سوچنے کی بات ہے. تو یہ وہ چیز ہے. آج جب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ غزہ کے اوپر اتنی اس طرح کارپیٹ بامبنگ کی جا رہی ہے، تو مجھے میرے ذہن میں بڑے دنوں سے یہ سب کچھ گھوم رہا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں کیوں نہیں آتا کہ یہ چیز غلط ہے. ٹھیک ہے. اب ایک طرف بات یہ، اور میں آپ کو بات بتا دوں، آرتھوڈاکس جوز اس کو مانتے ہیں. ہم جو حماس نے اسرائیلی سٹیزنز کو مارا ہے اسے کنڈیم کرتے ہیں. اسرائیل کے ان سٹیزنز کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت برا ہوا ہے اور ان کو انصاف ملنا چاہیے. مگر انصاف یہ نہیں ہے کہ آپ کارپیٹ وارمنگ کریں، آپ فل سکیل انویژن کریں، بچے جو ہیں وہ انکیوبیٹرز میں بغیر آکسیجن کے مر رہے ہیں، بغیر بجلی کے مر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اتنے آپ نے بم گرا دیے ہیں کہ مرنے والے آدھے بچے ہیں ابھی تک، اور آپ بلا اشتعال لوگوں کو ماری جا رہے ہیں. مطلب وداؤٹ ڈسکریمنیشن، بلا اشتعال نہیں، وداؤٹ ڈسکریمنیشن آپ لوگوں کو ماری جا رہے ہیں، کسی تمیز کے بغیر بم گرا کے آپ ماری جا رہے ہیں. جو مر رہا ہے کو پتہ ہی نہیں، اور ساری دنیا چپ ہے. کیوں چپ ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ انسان کے دل میں نا ہمیشہ یہ بات آتی ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، مگر صرف ریلیجن ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس فیلنگ کو کاٹ سکتا ہے، جو کیا کرتا ہے، اس فیلنگ کو انسان کے دماغ سے نکال دیتا ہے، جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ نہیں، کیونکہ خدا نے اس بات کو سینکشن کیا. خدا نے پہلے بھی تو اسرائیلیوں کو ان کی زمین میں لانے کے لیے اس طرح سے لوگوں کی نسل کشی کی تھی نا، جینوسائیڈ بھی کیا تھا، ایتھنک کلینزنگ بھی کی تھی، سب کچھ کیا تھا. تو بھائی آج بھی یہ جسٹیفائڈ ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں سوچتے. لوگ اس لیے اس طرح سے سوچتے ہیں کیونکہ ان کا مذہب انہیں سکھاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی اسرائیلی یا کوئی فلسطینی کوئی بطور خود کوئی برا شخص ہوتا ہے، کوئی یہودی ریس کا آدمی جو برا شخص ہوتا نہیں ہوتا، مگر مذہب کیا کراتا ہے وہ بالکل صحیح وہ بات ہے. وہ یہی ہے کہ یار good men do good, evil men do evil, but it takes religion for good men to do evil things. ٹھیک ہے. تو یہ باتیں جو ہے نا اسٹیون وائنبرگ نے یہ کہا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ بالکل صحیح بات ہے. مذہب انسان کو پاگل باولا کتا بنا دیتا ہے جو اس سے کچھ بھی کرا سکتا ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو یہاں پہ اصل میں یہ جتنی قومیں تھی، اسرائیل ان کو ڈسٹروائے نہیں کر سکا تھا. ٹھیک ہے. کوئی چھوٹا موٹا جینوسائیڈ کسی ٹائم پہ ہوا ہوگا. جوشوا اور موزیز کی ہسٹری فیک ہے. میں 100% آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کبھی کوئی جوشوا نے جا کے کسی کو نہیں مارا تھا. یہ اصل میں اسرائیل کے آس پاس رہنے والے وہ قبیلے یا قومیں تھی جن سے اسرائیل ہمیشہ تنگ رہتے تھے، یہودی. ٹھیک ہے. جو کہ فرسٹ ٹیمپل اور سیکنڈ ٹیمپل پیریڈ دونوں میں موجود تھی قومیں. ٹھیک ہے. اور آہستہ آہستہ یہ سب قوموں نے ایک یونائٹیڈ آئیڈینٹی، عرب آئیڈینٹی یا پیلسٹینین آئیڈینٹی اپنا لی. آج جارڈن میں، سیریا میں ان سب کے ڈیسینڈنٹس وہاں پہ رہتے ہیں آج بھی. ٹھیک ہے. ان قوموں کے جن کا نام، اور جو فلسطینی ہیں وہ بھی انہی قوموں کے ڈیسینڈنٹس میں سے ہیں جن کو آج آپ کامنلی عربس کہتے ہیں، پیلسٹینین عربس کہتے ہیں آپ. وہ آج وہی لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ اس علاقے کے لوگ نہیں ہیں.
آج پوری جینیٹک اسٹڈیز ہو چکی ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے, ہم جانتے ہیں کہ پیلسٹینینز آر دا انڈیجنس پیپل آف دس ایریا, سو آر دا جوز. پر مسئلہ یہ ہے کہ 2000 سال پہلے جوز یہاں سے نکل گئے تھے, اور 2000 سال بعد آپ کہیں اور اچھے خاصے رہتے ہیں, آپ کا گھر ہے, آپ اسے چھوڑ کے آ جائیں اور کسی اور کو آ کے اس کے گھر سے نکال دیں, تو چیزیں غلط ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایک پریشر کوکر بنا ہوا ہے مڈل ایسٹ کے اندر, یہ بیسیکلی ریلیجن کی وجہ سے ہے, کہ ریلیجن نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ ہاں جی, یو ہیو دا رائٹ ٹو ڈو دس, یو کین گو اینڈ ڈیپوزیس سم ون فرام دیئر پلیس اینڈ سٹ ان دیٹ پلیس, اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ سارے کے سارے پرابلم ہوتے ہیں جو ابھی ہو رہے ہیں. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ نقبہ یا اس طرح کی اور چیزیں, کیا ان کے پیچھے کوئی ریلیجس جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے لیے ہوگی, مگر میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ جو بھی بائبل کی سچائی میں بلیو کرتا ہے, چاہے وہ یہودی ہے یا کرسچن ہے, جو کہ تورات کی سچائی میں یقین رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خدا کی کتاب میں اور خدا نے جو کچھ ان میں کیا وہ صحیح ہے, اور دیٹ از دا ریئل وے دیٹ پیپل شوڈ بہیو, تو پھر وہ ڈیفینیٹلی سمجھتا ہے کہ جس جگہ آج اسرائیل بنا ہے وہاں پہ اگر کوئی فلسطینی رہتا ہے تو اسے بائی فورس, بائی ہک اور بائی کروک نکال دینا چاہیے. ٹھیک ہے, ایتھنک کلینزنگ تو ایک چیز ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے ببلیکل بائبل کی سٹوریز کے اندر. ٹھیک ہے, دوسری طرف پھر ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جینوسائڈ بھی اس کے مطابق جو ہے وہ تو سینکشنڈ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جینوسائڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ باتیں ہیں جو ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے. میں جو اتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی یہ بات اتنی سمپل نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جن بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہے نا, ان کو لگتا ہے کہ بات بڑی سمپل ہے. ٹھیک ہے, بات اتنی سمپل نہیں ہے. مذہبی نفرت دونوں طرف سے ہے, اور دونوں طرف سے ہی ڈینجرس ہے یہ مذہبی نفرت, بہت زیادہ نفرت مذہبی ڈینجرس ہے. ٹھیک ہے, ایک طرف محمد کی ٹیچنگ ہے کہ عربوں یہودیوں اور کرسچنس کو جزیرہ عرب سے نکال دو, دوسری طرف ان کی ہیں کہ بھائی ان کا رائٹ ہے اس لینڈ کے اوپر, اور اس کے لیے جینوسائیڈ بھی ہو سکتا ہے. تو بتائیں آپ. ٹھیک ہے, ان کی بکس تو یہ کہہ رہی ہیں نا, کوئی یہودی, میں نہیں کہہ رہا کہ یہودی ایسا مانتے ہوں گے سارے کے سارے, مگر کچھ تو ہوں گے نا جو مانتے ہوں گے. ایکسٹریمسٹ تو ادھر بھی ہیں نا, ایکسٹریمسٹ رائٹ ونگ زائنسٹ وہاں پہ بھی ہیں, اور لوگوں نے گولیاں چلا کے فلسطینیوں کو نکالا تھا 1948 میں اسی طرح سے. ٹھیک ہے, اور آج بھی لوگوں کو وہاں سے نکالا جاتا ہے. غالب ادھر ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو نقبہ ہوا تھا وہ یورپین جوز تھے موسٹلی, لیکن جب نقبہ ہوا تو پھر جو مڈل ایسٹ کے اندر مزراحی جوز ہوتے ہیں جو کہ عراق میں رہتے ہیں, یمن میں تھے, ایران میں تھے, کافی سارے پھیلے ہوئے تھے, موروکو میں, الجیریا, تو نقبہ کے بعد ان کے اوپر ظلم ہوا, پھر وہ وہاں سے بھاگ کے اسرائیل آ گئے. تو امپورٹنٹ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ جب وہ ہوا اس کے بعد جو مسلمان علاقوں میں جو اسرائیل رہتے تھے وہ کافی سارے بھاگے, وہ جا کے دہلی کی آواز کٹ گئی بھائی. لائک میں نہیں کہہ رہا کہ وہ جسٹیفائڈ ہے. ہاں آ رہی ہے آواز؟ ہاں, کیونکہ جو آج کی تاریخ میں تو یہ ہے کہ جو عرب جوز ہیں نا وہ زیادہ نفرت کرتے ہیں, وہ زیادہ ہے. ہاں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عرب ان میں سے کافی ساروں کو نکلنا پڑا تھا 48 میں, کیونکہ اس وقت ان کے خلاف زمین تنگ ہوئی تھی کافی سارے ملکوں میں, عراق میں, یمن میں, موروکو میں نہیں میرے خیال میں تھا, وہ خود ہی نکلے, لیکن لائک کافی ساری جگہوں پہ مسلمان ملکوں میں, ایجپٹ میں. تو وہ کافی زیادہ جو بی بی کے جو اسٹرانگ سپورٹر ہے وہ مزراحی جوئش زیادہ ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اب اسرائیل بن چکا, یہ بھی ایک ریالٹی ہے جو کہ حماس وغیرہ کو دیکھنی چاہیے. یعنی ان کو, حماس کو نہیں میں کہہ رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ لائک فلسطینیوں کو اب یعنی اسرائیل بھی کہیں جا نہیں رہا. The best solution is کہ نہیں یہ بات یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے کہ وہ نہیں دیکھتے, وہ دیکھتے ہیں. کیونکہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کلنٹن کے ٹائم پہ جب اکارڈز چل رہے تھے نا, تو یہ باتیں بعد میں لیک ہوئی ہیں پریس میں. پیلسٹینین اتھارٹی تو یہ ہر بات ماننے کو تیار تھی اسرائیل کی, اے ٹو زیڈ ایک بات ماننے کو تیار تھی. نہیں اس وقت تو بہت اسٹرانگ ہے, بلکہ اسرائیل کے اندر جو لیفٹ ونگ ہے وہ ختم ہو چکا ہے, بلکہ کہتے ہیں حماس کے واقعے کے بعد میں کوئی بات کر رہا ہوں, آپ پتہ نہیں کدھر جا رہے ہو. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پیلسٹینین اتھارٹی بہت سے پوائنٹس کے اوپر اتنی نیچے لگ چکی تھی کہ وہ کچھ بھی اسرائیل ان کو دے دے, وہ چاہتے تھے کہ کہیں سے بس ملک مان جائے, مگر اسرائیل نہیں مانا نا آگے سے. جی بالکل نہیں, وہ مجھے اور اسرائیل کی سیٹلمنٹ تو آج بھی جاری ہے. نہیں وہ تو جاری ہے, اگر ایونچولی پیس چاہیے مڈل ایسٹ میں تو آپ کو 2 اسٹیٹ سولوشن بنانا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. مگر ہم ابھی یہ بات ڈسکس نہیں نہ کر رہے, آپ بات کو دوسری طرف لے کے جا رہے ہو جس کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم تو صرف ہسٹری ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا خدا جو ہے, ٹھیک ہے, وہ
इस जंग में किस तरफ खड़ा है। हम तो ये बात कर रहे हैं कि क्या खुदा चाहता है कि गाजा की बॉम्बिंग हो, क्योंकि अगर हम याहवे की बातें देखें जैसे हमने आज देखी हैं, फिर तो ऐसे लगता है कि वो वाकई जो है वो चाहता है कि हो ऐसा। ठीक है, वो तो प्रचार है ना, हम तो ये बात डिस्कस कर रहे हैं। बाकी सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या नहीं है, भाई अब बात इतनी खराब हो चुकी है कि अब सोल्यूशन कोई भी कन्वेंशनल सोल्यूशन इस पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, और ये बात याद रखें, ये व्हाट अबाउटरी जो मोस्टली है ना, वो इसराइल ने इस बारे में भी बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया हुआ है। इतनी व्हाट अबाउटरी इसलिए, ठीक है, बहुत ज्यादा व्हाट अबाउटरी है, फेक हिस्ट्री है पूरी जो पढ़ाई गई है कि इसराइल ने 1948 में जो कब्जा किया था वो तो किसी को पता ही नहीं है। कहते हैं कि अरब्स ने वॉर शुरू की थी, अरब्स ने वॉर नहीं शुरू की थी। 15 मई से पहले ही 2.5 लाख जो थे ना वो फलस्तीनियों को इसराइल ने निकाल दिया था उनके घरों से। कोई 100 विलेजेस थे जो पहले ही डिस्ट्रॉय किए जा चुके थे, उसके बाद अरबों ने अपनी फौजें भेजी थी। ठीक है, ये झूठी हिस्ट्री, इन्होंने भी झूठी हिस्ट्री लिखी हुई है बाकायदा, और प्रोपेगेंडा ये भी पढ़ाते हैं बाकायदा पूरा अपने स्कूल्स में। ठीक है, तो ये बड़ी खतरनाक चीज है, ये कोई इतनी आसान नहीं है। अच्छा डाली, क्या बेटे दोस्त, क्या हाल है? हाँ एकदम फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं कैसे हैं? और बड़ा जबरदस्त टॉपिक है आज का। तो अच्छा, मैंने असल में यार ये मैं जानना चाह रहा था कि ये जो अभी आप बता रहे थे, मैं सुन रहा था थोड़ी देर में कि किस तरह से इनकी बाइबल में आया और कैसे फिर इन्होंने लोगों को टीच करना शुरू किया। सवाल यहाँ पे ये, क्योंकि पहले तो क्रिश्चियन बड़ा नफरत करते थे यहूदियों से, और इनका मैसेकार भी हुआ, वो भी हमें पता है। टाइटस ने इनका जो है हैकल सुलेमानी को गिरा दिया था, और कई सालों तक वो गिरा रहा, और क्रिश्चियंस अलाउ नहीं करते थे इनको, इनके साथ बड़ा बुरा हुआ है माजी में। तो ये अचानक से इतनी बड़ी तब्दीली बाइबल में ये कोई लेके आया है, या ये शुरू से मौजूद थी तमाम चीजें? इसका ऑथर कौन है, कहाँ से ये चेंजेस आई? असल में मसला ये है कि फॉल ऑफ कैथोलिक चर्च जो है ना, जब दुनिया में पावरफुल नहीं रहा ना, तो उसके बाद प्रोटेस्टेंट्स पावरफुल हो गए। प्रोटेस्टेंट्स हिस्टोरिकली यहूदियों को अपने एलाय के तौर पे देखते थे। ठीक है, तो उन्होंने फिर बिब्लिकल पूरी की पूरी एक नैरेटिव बाइबल की नज़र में रोशनी में ये पूरा निकाला कि यहूदियों के साथ हमें क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो जो ओरिजिनल क्रिश्चियन नैरेटिव था ना, वो प्रो जूइश नहीं था। यहूदियों को खुद उन्होंने हैकल नहीं बनाने दी। यहूदी कई बार क्रिश्चियंस के टाइम में जाके कहते रहे कि जी हमें हैकल बनाने दो, उन्होंने कहा नहीं जी हमने नहीं बनाने देनी आपको। ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।